عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر حدیث کی حفاظت اور تدوین پر مبنی ہے۔ ہم حدیث کی حفاظت اور تدوین پر تو بات کریں گے ہی، لیکن پہلے یہ دیکھیں گے کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی حدیث اس کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر تشکیل اور تکمیل انسانیت میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری الہامی کتاب قرآن کریم نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے مبلغ اور معلم کے طور پر دنیا کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کتاب کو شروع سے آخر تک لوگوں کو سمجھایا، بلکہ اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھا دیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت قرآن کریم کی قولی اور عملی تفسیر ہے، اور آپ کے انہی اقوال و احوال کا نام حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب، خلوت و جلوت، سب کے سب حسب موقع اور حسب ضرورت ہدایت اور ارشادات سے بھرپور تھے۔ صحابہ کرام آپ کے اقوال و افعال اور تقریر سبھی کو ملاحظہ کرتے تھے۔ چونکہ تمام صحابہ فہم و ادراک اور قوت حفظ و ضبط میں یکساں مرتبے کے حامل نہ تھے، اس لیے ہر صحابی کا اخذ حدیث کا درجہ مساوی نہیں تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر صحابی ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ کچھ صحابہ یقیناً زیادہ خوش نصیب تھے جنہیں یہ شرف حاصل رہا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض صحابہ معاشی مصروفیات کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر روز حاضر نہیں ہوتے تھے، تو وہ دوسرے صحابہ کرام سے حدیث معلوم کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ طریقہ وضع کر رکھا تھا کہ ایک روز خود حاضر ہوتے اور ایک روز ان کا پڑوسی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کا ایک خاص گروہ تھا جو حدیث کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس ان قریب میری مختلف احادیث آئیں گی، پس تمہارے پاس میری جو حدیث کتاب اللہ اور میری سنت کے موافق پہنچے وہ میری حدیث ہے، اور تمہارے پاس میری جو حدیث کتاب اللہ اور میری سنت کے مخالف پہنچے وہ میری حدیث نہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ پر جھوٹ مت بولیں، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخذ احادیث کے سلسلے میں مختلف طریقے کیا تھے۔ سب سے پہلے تو اصحاب صفا، یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے صحابہ، وہ لوگ جو دین کی علم کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تھے، تو ان کے لیے مسجد نبوی کے باہر مخصوص چبوترا صفا کے نام سے تھا، اور اس چبوترے پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے لوگ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ یہ احادیث کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً موقع بموقع انہیں مختلف طرح کی دین کی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کے بعد اصحاب صفا کا یہ چبوترا، یعنی صفا کے نام سے بلایا جانے والا یہ مقام مسجد نبوی میں شامل ہو گیا، اور اب اس مقام کو اصحاب صفا سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ بہت سے صحابہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جو اخذ حدیث کے مختلف طریقے تھے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریر کو خود ملاحظہ کر کے دیگر صحابہ کو اس سے مطلع کیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ ان سے اخذ حدیث کرتے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث اخذ کی ہو۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے احادیث روایت نہیں کی سوائے ابن عمرو کے، کیونکہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے جو لفظ سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا، پھر قریش کے کہنے میں آ کر میں نے لکھنا ترک کر دیا۔ اس بات کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو سنو اس کو لکھ لیا کرو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حافظے کی بے پناہ قوت و صلاحیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے عشق کے باوجود دور نبوی میں ہی متعدد صحابہ کرام نے احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طویل خطبہ ابو شاہ یمنی کی درخواست پر لکھوا کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو حدیث لکھنے کی عام اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت انس تو احادیث کو قلم بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے احادیث کو لکھ کر صحائف میں محفوظ بھی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو انہوں نے مختلف فرما رواؤں کو لکھوا کر بھجوائے، ان کا ذکر بھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کے اخذ و تحمل میں یکساں تھے، اسی طرح اسے لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں بھی ایک جیسے نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں قلیل الروایت اور کثیر الروایت دونوں طرح کے صحابہ پائے جاتے تھے۔ چونکہ وہ خالص عرب تھے اور سوائے 17 افراد کے سبھی نوخواندہ تھے، اسی لیے ان کا سارا اعتماد اپنے حافظے پر تھا۔ عرب ہونے کے سبب ان کے حافظے بلا کے تھے اور یہ ان کا آبائی ورثہ تھا۔ اس ورثے میں دنیا کی کوئی قوم ان کے مقابل نہ تھی۔ اسی وجہ سے عربوں میں فن کتابت رواج نہ پا سکا، کیونکہ وہ اپنی بے پناہ قوت یادداشت پر انحصار کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھولنے کا امکان ہو تو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور عرب اپنے تو اپنے بلکہ اپنے دشمنوں تک کے نسب کو زبانی بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ طویل قصیدوں کے حافظ تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی مشہور کتب کون سی ہیں۔ تدوین حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں ہیں کہ 3 صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایہ تکمیل کو پہنچا تھا، اور محدثین نے حدیث معلوم کرنے کے لیے دنیا اسلام کا چپا چپا چھان مارا، تمام منتشر اور بکھری روایات یکجا کی، مستند احادیث علیحدہ کی گئیں، صحت سند کا احترام کیا گیا، اسماء رجال کی تدوین ہوئی، اور اس طرح جرح اور تعدیل کا ایک مستقل فن بن گیا۔ اس دور میں صحائح ستہ جیسی بیش بہا کتب تصنیف ہوئی۔ صحائح ستہ احادیث کی 6 صحیح ترین کتابوں کو کہتے ہیں، جو کچھ اس طرح سے ہیں: صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری کی تحریر کردہ، صحیح مسلم جس کے مؤلف امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی کی تالیف، سنن ابی داؤد کے مؤلف امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث ہیں، سنن النسائی کو ترتیب دینے والے امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی، جبکہ سنن ابن ماجہ کے مؤلف
امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی ہیں۔ اب اصول اربع، فقہ جعفریہ کے مستند ترین ذخائر حدیث اصول اربع قرار پائے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: الکافی، جس کو مرتب کرنے والے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی، من لا یحذر الفقیہ، جس کے مؤلف ابو جعفر محمد علی بن بابویہ کمی ہیں، جبکہ الاستبصار اور تہذیب الاحکام نامی کتابوں کی تالیف ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی کے حصے میں آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ علم حدیث وہ علم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، عادات و احوال سے بحث کی گئی ہو۔ حدیث کا حقیقی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، لیکن چونکہ آپ کی حیات مبارک کے حالات ہم تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کے ذریعے پہنچے، اس لیے ان کی زندگی کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ احزاب میں ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اگر تمہارا آپس میں کسی بات پر تنازع ہو جائے تو اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اب ہم دیکھیں گے حدیث کی اقسام کون سی ہیں۔ محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر یعنی سکوت کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اسے مزید اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے حدیث قولی، یہ وہ قسم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو، یا اس میں کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زبانی ہدایات کا تذکرہ ہو۔ حدیث فعلی وہ حدیث ہے جس میں راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو، جبکہ حدیث تقریری سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں ایسے امور کا تذکرہ ملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس لیے کہ اگر اس معاملے میں کوئی بات ممنوع یا قابل وضاحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں رہنمائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور پہ خاموش رہنا ان کی تصدیق کے مترادف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تدوین حدیث کے 3 ادوار کو۔ تدوین حدیث کا پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، قولی یا فعلی یا عملی لحاظ سے، صحابہ کرام اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے یا لکھ لیا کرتے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث بھی لکھی۔ عہد رسالت ہی میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں احادیث نبی پر مشتمل جو صحیفے لکھے گئے، ان کا بھی ہمارے پاس تاریخی ثبوت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ صادقہ، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا صحیفہ احکام و مسائل سے متعلق، اور صحیفہ ابی ہریرہ جس میں تدوین حدیث کے لحاظ سے جسے اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے 2 مخطوطے ملے، جو ایک برلن میں اور دوسرا دمشق میں، جن میں کوئی فرق نہیں تھا۔
اور اس کی بیشتر احادیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے دور حاضر کی تحقیقات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خطوط بھی درست ثابت کر دیے ہیں، جن میں سے بالخصوص مقوقس مصر اور نجاشی کے نام لکھے گئے دعوت نامے مشہور ہیں۔ پھر اس کے بعد تدوین حدیث کا دوسرا دور یعنی دور ثانی۔ پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا آغاز ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، انہیں لکھنا بڑا گراں گزرتا تھا۔ لیکن پہلی صدی ختم نہ ہونے پائی تھی اور صحابہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ متبرک صحابہ سے دنیا خالی ہو رہی ہے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظ کے دنیا سے اٹھنے سے کہیں علوم حدیث ہی نہ اٹھ جائیں، تو آپ نے فوراً تمام ممالک کے علماء کے نام ایک فرمان بھیجا کہ احادیث نبوی کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعویل میں کوفے سے لے کر شام تک متعدد تصانیف وجود میں آئیں، وہ اس عہد خلافت کی یادگار ہیں۔ اس طرح پہلی صدی کے آخر میں ائمہ تابعین نے تبع تابعین انہوں نے جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیا۔ اس سلسلے کو اتنی ترقی ہوئی کہ احادیث تو ایک طرف صحابہ کرام، اہل بیت عظام کے آثار اور تابعین کے فتوے سے لے کر قول تک ایک ایک کر کے اس دور کی تصانیف میں مرتب کر لیے گئے، مدون کر لیے گئے، اور ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الاثار، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع بہت اہم ہے۔ اس صدی میں فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی، جس پر صحابہ اور تابعین کا عمل درآمد چلا آتا تھا۔ ہم تدوین حدیث کا تیسرا دور دیکھتے ہیں، جس میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیائے اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور تمام منتشر و بکھری روایات یکجا کی۔ مستند احادیث الگ کی گئیں اور اسی دور میں صحائح ستہ جیسی بیش بہا کتابیں وجود میں آئیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے حدیث کے متعلق اتنی بات کی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں اور سنت میں فرق کیا ہے، تو ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی خبر یا بات چیت کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ حدیث وہ کہلائیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں واضح طور پر کچھ فرمایا ہو۔ احادیث میں وہ چیز بھی آ جائے گی جس میں کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم، عمل اور طریقے کو بیان کیا ہو اور اسے مستقبل کے لیے تحریر کر دیا ہو۔ قرآنی احکامات کے بعد ہدایت کے لیے احادیث کا نمبر آتا ہے۔ اب ہم سنت کو دیکھتے ہیں۔ سنت کے لغوی معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ طریقے اور ہدایت کردہ طریقے سے ہیں، یعنی سنت وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کا احاطہ کیا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے، آپ کی تمام زبانی اور تحریری ہدایات بھی اس میں شامل ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ سنت میں تمام احادیث بھی شامل ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احکام اور طریقے بھی سنت کے دائرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ حدیث اور سنت ان کو ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں فرق یہ آ جاتا ہے کہ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر عمل کر کے دکھا دیا، جیسے بعض جگہ پر ہم لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ ہم اس کو سنت کی جگہ یہاں پر لفظ حدیث استعمال نہیں کر سکتے۔ نکاح میری حدیث ہے یہ نہیں کہا جائے گا، نکاح میری سنت ہے، یعنی یہاں عمل کے لحاظ سے فرق آ گیا، اور اس ایک کہہ لیں کہ ایک باریک سے نقطے کو اگر سمجھ لیا جائے کہ عمل کا نام سنت ہے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب تدوین حدیث پر بات کریں گے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر بعد کے تمام ادوار میں بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین یعنی انہیں کمپائل کرنے کا کام نہایت محبت سے کیا جاتا رہا، خلوص سے کیا جاتا رہا۔ یہ دین اسلام کی ایک ایسی خدمت ہے جسے علماء کرام اور محدثین کرام نے نہایت محنت سے جاں فشانی سے ادا کیا۔ روایت حدیث اور درایت حدیث ایک مشکل اور کٹھن ذمہ داری تھی، کیونکہ اسلام دشمنوں نے کچھ جعلی احادیث بھی گھڑ لی تھیں۔ اس ضمن میں نہایت احتیاط سے کام لیا گیا اور حدیث کے ساتھ ساتھ راویوں کی چھان پٹک کے اصول بھی بہت سخت اور مشکل بنا دیے گئے۔ تاہم ایک ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ حدیث نبوی مشکل ترین چھان پھٹک کے مراحل سے گزرتی، پھر اسے لکھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کے لیے 6 لاکھ احادیث کو بڑے ادب اور احترام سے جمع کیا۔ ہر حدیث جب چھان پھٹک کے مرحلے سے گزری تو آخر میں صرف 2500 حدیثیں رہ گئیں جو صحیح بخاری میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت نفل حاجت پڑھتے، اس حدیث سے متعلق استخارہ کرتے، پھر اس کو لکھتے۔ لہٰذا بخاری شریف کی تالیف میں 16 سال لگ گئے۔ آپ نے بخاری کی تمام احادیث کو روضہ رسول کے پہلو میں بیٹھ کر تحریر کیا۔ صحیح بخاری کو صحائح 7 میں پہلا درجہ حاصل ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم کی حیثیت وحی متلو کی ہے، یعنی وہ چیز جسے تلاوت کیا جائے، جسے پڑھا جائے، تو احادیث نبوی کی حیثیت وہی غیر متلو کی ہے، یعنی جس کی تلاوت نہ کی جائے لیکن اس پر عمل کیا جائے۔ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور وہ سنت جو ادا کی جائے گی، جس کی ادائیگی ہو، اس پر بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو سنتیں انفرادی طور پر بھی انسانی اخلاق کو سنوارتی ہیں، اجتماعی طور پر معاشرے میں پیار، محبت، امن، سکون، باہمی اخوت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے احادیث کریم مبارکہ پر ایمان اور اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے جزو لازم قرار پاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان کلمات کے ساتھ ہی میں اپنا یہ لیکچر اختتام پذیر کروں گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔